سامنے بیکار ہے. کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر عورت کو مرد سے اونچا مقام دیا گیا ہے, جہاں حسن سلوک کا مسئلہ آتا ہے, ماں باپ کو دیکھنے کا مسئلہ آتا ہے, ان کی تیمارداری کا مسئلہ آتا ہے. مشہور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, اے اللہ کے نبی کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تیری ماں, دوسری مرتبہ تیری ماں, تیسری مرتبہ بھی 3 بار. سبحان اللہ, یہاں مقام عورت کا بڑھایا گیا ہے. نسائی کی حدیث ہے, 2908 حدیث کا نمبر ہے. سبحان اللہ, معاویہ ابن جاہمہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں, کہتے میرے باپ جاہمہ نبی کے پاس گئے اور کہا میرا نام جہاد میں لکھ لیجئے. نبی نے کہا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ ماں زندہ ہے. نبی کے الفاظ آگے سن لیجئے, شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. الزمها فإن الجنة تحت رجليها, الزمها فإن الجنة. میری ماں, میری بہنوں, سنو غور سے, کتنا بڑا مقام رب نے تمہیں عطا فرمایا ہے. جا اپنے ماں کو لازم پکڑ, اپنی ماں کو لازم پکڑ. اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. ماں جب تک زندہ رہے اس کی خدمت کرنے کی اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے, اس لیے کہ جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے. میں نمبر دے رہا ہوں, اس مجلس سے لے کر جائیے. نسائی کی حدیث ہے, شیخ البانی, احمد شاکر اور دیگر محدثین نے صحیح کہا, 2908 حدیث کا نمبر ہے. یہ بڑا مقام عورت کا ہے, بہت بڑا مقام ہے عورت کا. دنیا میں سب سے بڑی چیز عورت ہے, اس کے پیروں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھا ہے. اور اگر بچی ہے وہ تمہاری, اگر تمہاری بیٹی ہے, سبحان اللہ, یاد رکھو عربی زبان کا یہ لفظ یہاں سے لے کر جاؤ, سترم من النار ہے. بیٹی کیا ہے جی؟ بولے میرے ساتھ ذرا زور سے, سترم من النار ہے. کیا ہے؟ ذرا زور سے, زور سے. سترم من النار, آگ اور باپ کے بیچ کا پردہ ہے بیٹی. اللہ اکبر. جہنم کی آگ. سنو جی, بچیوں کو بوجھ سمجھنے والوں, بچیوں کو بوجھ سمجھنے والوں, سنو نبی کے الفاظ سنو. سترم من النار, یہ جہنم کی آگ ہے. اور یہ باپ ہے جس نے مشکل سے بچی کو پالا ہے, شادی کیا ہے, پریشانیاں سہ رہا ہے. نبی نے فرمایا یہ بچی روز قیامت باپ اور جہنم کی آگ کے بیچ میں ستر بن جائے گی, پردہ بن جائے گی, اور باپ کو جلنے نہیں دے گی. اتنا بڑا مقام اللہ سبحانہ وتعالی نے بچیوں کو, عورتوں کو دیا ہے. یہ بڑی قیمتی چیز ہے, یہ نایاب تحفہ ہے. اور جو بھی قیمتی چیز ہوتی ہے میرے بھائیوں, اس کی حفاظت کی جاتی ہے. کوئی میں نے نہیں دیکھا 2000 کا نوٹ سڑک پر گرے ہوئے میں نے نہیں دیکھا ہے. سمل سمل کے رکھتا ہے, 10 بار ہاتھ لگا لگا کے دیکھتا ہے, ہیں یا صاحب گر گئے ہیں. جی اگر کوئی سونا چاندی, بچی کے کانوں کی بالی بھی اگر گر جائے تو ساری مجلس ایک کر دیتے ہیں, شادی محل ایک کر دیتے ہیں, گھر ہے تو گھر ہی ایک کر دیتے ہیں, اس لیے کہ سونا اتنا قیمتی ہے. اور میں نے تمہارے سامنے کہا, پیسوں سے بڑی, سونے سے بڑی, ہیرے جواہرات سے بڑی ہمارے دین میں, ہمارے مذہب میں عورت ہے. تو اس کی کتنی حفاظت ہونی چاہیے, اس کی کتنی قدر ہونی چاہیے, کتنی حفاظت سے اسے رکھنا چاہیے. عورتوں کی خاطر, عورتوں کی بھلائی کے خاطر, یاد رکھو میرے الفاظ, باپ کا سینہ چوڑا ہونے کے خاطر, کل اگر باپ شادی کر کے دے, اس بچی پر کوئی داغ نہ آئے, اس کا دامن بالکل صاف ہو, داغدار نہ ہو, اس کے خاطر, اس کی عزت کی حفاظت کے خاطر ہمارے دین نے کچھ احکامات عورتوں کے لیے رکھے ہیں. بہت سارے احکامات ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, میں ساری نہیں بیان کروں گا, میں مختصر چیزیں تمہارے سامنے کہوں گا, اللہ سے بھیک مانگتے ہوئے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلی چیز میرے بھائی, ہمارے دین نے جو عورت کی حفاظت کے لیے رکھا ہے, قرآن مجید کا لفظ ہے قرن فی بیوتکن. عورت کے لیے ہے, عورت کے خلاف نہیں ہے. گھر میں رہو, جہاں تک ہو سکتا ہے عورتوں کو اللہ کا حکم ہے گھر میں رہو, گھر سے باہر نہ نکلو, جتنا ممکن ہو گھر میں رہنے کی کوشش کرو. سبحان اللہ. خواتین اسلام, آپ یہ یہاں سے لے کر جائیں, روز قیامت اللہ تبارک و تعالی ہر ایک سے سوال کرے گا. عورت سے جو سوال اللہ تبارک و تعالی کرے گا گھر کے ہی بارے میں کرے گا. عربی زبان میں الفاظ کچھ اس طریقے سے ہیں. نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کتاب الجمعہ کے اندر حدیث یہ موجود ہے, کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ساری حدیث نہیں پڑھوں گا, صرف عورت موضوع ہے, خاتون موضوع ہے, اسی کے تحت حدیث پڑھی جائے گی. والمرأة راعیۃ
فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن رعیتہا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. صحیح بخاری کتاب الجمعہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. خواتین غور سے سننا, اللہ یہ نہیں پوچھے گا تم ڈاکٹر بنی یا نہیں بنی, اللہ یہ نہیں پوچھے گا تم ہیڈ ماسٹر بنی یا نہیں بنی. اور ذرا آگے چلیں, تمہیں کلکٹر بننے کے بارے میں اللہ سوال نہیں کرے گا تم کلکٹر بنی تھی یا نہیں بنی تھی. اور آگے چلیں, تم سی ایم بنی تھی یا نہیں بنی, پی ایم بنی تھی نہیں بنی تھی, منسٹر, یہ نہیں پوچھے گا. ہاں ایک سوال ہر ماں بہن سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا, اور حدیث بخاری میں موجود ہے وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا. تو نے گھر کیسے چلایا اللہ ضرور پوچھے گا. جی ایک سیکنڈ کے لیے کھڑتے ہیں. خاتون سے اللہ یہ ضرور سوال کرے گا گھر کیسے چلایا, بچوں کی تربیت کیسے کی, فضول خرچی کتنا رہا گھر کے اندر. یہ سوال ضرور ہوگا, اس لیے گھر میں رہیے, خاندان میں گھر میں رہنے کی کوشش کیجئے. میں جب بھی یہ حدیث پڑھتا ہوں مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے. صحیح الترغیب و ترغیب میں حدیث موجود ہے, ذرا غور کریں آپ اس حدیث پر. ایک صحابیہ نبی کے سامنے آتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, نام ہے ام حمید. کیا نام ہے بھائی؟ میں ذرا ایسا ہی ہوں, کیا نام ہے؟ ام حمید. نام کیا ہے؟ 3 بار میں نے کہا, کبھی رکھنا تو ذرا سوچئے, اس لیے ام حمید. سبحان اللہ. وہ آئی اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, کہا مجھے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا شوق ہے. کس کے پیچھے؟ اللہ اکبر. عبد الرحمن سدیس آ گئے تو پردے پھٹ جاتے ہیں, لوگ دیکھنے کے لیے, ملنے کے لیے, پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. ایک صحابیہ کہتی ہیں مجھے نبی آپ کے پیچھے نماز پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں نماز پڑھوں آپ کے پیچھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے الفاظ کہے, میں جانتا ہوں تمہاری خواہش, عورت مسجد کو آنا ہے, استفادہ کرنا ہے, یہ حلال ہے, جائز ہے, مستحب ہے, اچھا عمل ہے, مگر حدیث یہ ذرا غور سے سنیں, پردے کے تعلق سے یہ حدیث ہے. نبی نے فرمایا میں جانتا ہوں تمہاری خواہش, تم میرے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہو, مگر اس سے بہتر ہے تم اپنے گھر کی کال کوٹھی کے اندر جا کر نماز پڑھو, تمہیں زیادہ ثواب ملے گا. میں نے اردو میں الفاظ نوٹ کیے ہیں. اس کے بعد اپنے گھر کے اندرونی کمرے کی ایک نہایت تاریک کونے کو انہوں نے جگہ بنا لی نماز پڑھنے کی, اور ساری زندگی بھر وہی ام حمید نماز پڑھا کرتی تھی. بھائی نبی کے پیچھے نماز پڑھنے سے نبی منع کر رہے ہیں, یہاں آنا اس سے بہتر گھر میں پڑھ لو. مالوں کو جانا, ہوٹلوں کو جانا, جی یہاں وہاں گھومنے کے لیے بازاروں میں باقاعدہ نبی کے پیچھے. نبی فرماتے ہیں جتنا ہو سکتا گھر میں رہو, یہ تمہارا مسکن ہے, یہ رہنے کی جگہ ہے. اور اتنا بڑا لفظ ہے حدیث کا, سبحان اللہ. حدیث ابن حبان کی ہے, صحیح الاسناد ہے, سبحان اللہ. نبی فرماتے ہیں المرأۃ عورہ, ساری عورت چھپانے والی ہے, کوئی بھی دکھانے والی نہیں. عورت کا ہر حصہ چھپانے والا ہے. المرأۃ عورۃ فاذا خرجت, جب عورت گھر سے باہر قدم رکھتی ہے, استشرفہا الشیطان, شیطان پیچھے لگ جاتا ہے. ابھی کیسے گمراہ کریں گے؟ اس کے بعد کا لفظ میرے بھائی, میری ماں بہنوں غور سے سننا اسے. وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا. بہت اچھے الفاظ ہیں, بہت اچھے الفاظ ہیں. عورت اپنے رب کی رحمت کے زیادہ قریب ہوتی ہے اس وقت جب وہ گھر کے اندر رہتی ہے. جب وہ گھر کے باہر نکلتی ہے رحمت سے دور ہو جاتی ہے. یہ پہلا حکم ہے ہمارے دین کا, جہاں تک ممکن ہو عورت گھر کے اندر رہے, جہاں تک ممکن ہو گھر کے اندر رہے, 4 دیواری کے اندر کے مسائل حل کرے. پہلی چیز ہے. دوسری چیز میرے بھائی, عورت کی حفاظت کے لیے, اس کی عزت کی حفاظت کے لیے اسلام نے جو دی ہے, اختلاط مرد و زن سے بچے. کیا لفظ ہے بھائی؟ کیا لفظ ہے؟ اختلاط مرد و زن, بولے نا, اختلاط مرد و زن. جہاں مرد حضرات ہیں وہاں کم آیا کریں, اختلاط سے بچا کریں, دور رہیں. سبحان اللہ. اور اس کے تعلق سے احادیث ہیں, سبحان اللہ. جہاں عورتیں مرد مل رہے ہیں, شادی کا مسئلہ ہو, کوئی دوسرا مسئلہ ہو, جہاں مرد حضرات ہیں کوشش کریں کہ دور ہی رہیں, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس طریقے سے ہے, لا یخلون رجل بامرأۃ. ہمارا موضوع کیا ہے؟ اتباع رسول میں نجات ہے. کیا موضوع ہے جی؟ ذرا زور سے بولو. دنیا میں اچھا رہنا ہے, نام کمانا ہے, آخرت میں کامیابی چاہیے تو نبی کی اتباع کرو, نبی کی اتباع کرو. اسے چھوڑ کے جاؤ گے فساد فساد فساد.
دنیا بھی ناکام اور آخرت بھی ناکام. ذرا سنو اس مسئلے میں. نبی فرماتے عورت مرد کبھی ملے نہیں, جہاں تک ہو سکتا دور رہنے کی کوشش کر